نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے تذکرہ کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 بیٹے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک صاحب وجاہت اور باصلاحیت تھا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹوں میں سے 7 کا تذکرہ بیان ہو چکا ہے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان بیٹوں میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والد گرامی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے جناب حجل، جناب مقوم، جناب قسم، جناب غیداق، جناب زرار ہیں۔ حجل کی سلبی اولاد تھی۔ عرب میں متعدد شادیوں کا دستور تھا، اور ستیلی اولاد اور سگی اولاد میں فرق سمجھنے کے لیے سگی اولاد کو سلبی اولاد بھی کہا جاتا تھا، تاکہ ستیلی اولاد سے سگی اولاد کو ممتاز کیا جا سکے، اس کے لیے اسے سلبی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے کہ انسان کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے۔ تو جناب حجل کی سلبی اولاد تھی، اس کا نام ہند بتایا جاتا ہے، مگر ہند کے آگے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ جلدی فوت ہو گئے، تو اس طرح حجل کی بھی نسل ختم ہو گئی۔ مقوم کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، جناب قسم کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، جناب غیداق ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ زرار بہت خوبصورت اور سخی نوجوان تھے، وہ قریش کے جوانوں میں بہت ممتاز تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 5 چچاؤں میں سے بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹے نہ تھے، جس کی وجہ سے ان کی نسل نہ چل سکی۔ جناب زرار بہت خوبصورت اور سخی جوان تھے، بہت ممتاز نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ وحی کے ابتدائی دنوں میں آپ فوت ہو گئے۔ طبقات ابن سعد میں حجل بن عبدالمطلب کے فرزند ہند نے اپنے چچاؤں کی تعریف میں جو اشعار لکھے ہیں وہ پیش خدمت ہیں: اگر کسی فیاض نوجوان کا شمار کرنا ہو تو زرار کو شمار کرو، شیر مرد امیر حمزہ کو شمار کرو، اور عباس کو شمار کرو، اور زبیر کو، اور اس کے بعد مقوم کو، حجل کو شمار کرو۔ جو نوجوان سردار ہیں بہادر غیداق کو شمار کرو، یہ سب قوم کی عظمت ہیں اور دشمن پر ان کی سب سرداری حاصل ہو چکی ہے۔ فیاض حارث کو شمار کرو، جو ایسا بہادر تھا کہ جام مرگ پینے کے دنوں میں بھی اس نے دنیا سے بڑے اعزاز و شرف کے ساتھ منہ موڑا۔ جیسے میرے چچا ہیں تمام مخلوق میں ایسے چچا کسی کے نہیں، اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں دوسرے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں۔ ان تعریفی اشعار میں ابو لہب، جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ملتا، تاہم ممکن ہے کہ کہیں اگر ان اشعار کی پوری عبارت دستیاب ہو تو وہاں ان کا ذکر بھی موجود ہوگا ضرور برضرور۔ تاہم ان اشعار میں حضرت عبدالمطلب کے تمام بیٹوں کے خصائص اوصاف بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حجل، مقوم، قسم، غیداق اور زرار میں سے کسی کے ایمان کی خبر نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔
یہ پانچوں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ان سب بھائیوں کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، جس کی سلبی اولاد تھی وہ بھی جلد فوت ہو گئی، اس لیے تمام لا ولد رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب کی اولاد چلی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔